اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ سامعین عزیز مومن مومنات، دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومن مومنات کی حاجتوں کو، دعاؤں کو، خواہشات کو پورا فرمائے، آپ سب کے مال و رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے۔ جو بہنیں، جو بیٹیاں، جو مومنین مومنات، نوجوان دنیا جہاں کے جس خطے پر بیٹھ کر اس ویڈیو کو سماعت فرما رہے ہیں، دعا ہے پروردگار عالم باب الحوائج قمر بنی ہاشم سقائے سکینہ کفیل جناب زینب کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں آپ سب کو آباد و شاد رکھے، آپ سب کو نجف و کربلا و سامرہ و کاظمین تمام مقدس مقامات کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو سامعین عزیز، آئیے باقاعدہ طور پر اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے عرض ہے کہ ہمارے نجفی کربلا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر دیجئے گا تاکہ نئی ویڈیوز آپ کنیزان خدا، بندگان خدا تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ عزیزان کرام قدر، آج اس ویڈیو کا ٹاپک اور عنوان ہے باب الحوائج قمر بنی ہاشم، مولا عباس علمدار سخی علیہ السلام سے توسل وسیلہ، اپنی حاجات، اپنی مرادوں، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں اس فرزند امام علیہ السلام کا واسطہ وسیلہ دے کر دعائیں مانگیں۔ اور کچھ ایسے وظائف اور عملیات اور اذکار ہیں جو جناب عباس علمدار علیہ السلام سے منسوب ہیں کہ مولا کے توسل سے، مولا کے وسیلے سے اگر کوئی کنیز خدا، بندگان خدا میں سے ان وظائف کو، ان عملیات کو، ان اذکار کو پڑھے تو خداوند عالم یقیناً اس شہید کے صدقے میں، اس مظلوم کے صدقے میں اس کی حاجت کو، اس کی دعاؤں کو، اس کی مناجات کو پورا فرمائے گا۔ حاجات کی قبولیت کے لیے بالخصوص روز جمعہ باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام سے چند ایک اذکار ہیں جنہیں ہم آپ مومنین کی سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل حاجات کی قبولیت کے لیے باب الحوائج علیہ السلام سے توسل کرتے ہوئے وہ یہ ہے، روز جمعہ، نماز جمعہ کے بعد 133 مرتبہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی کنیز خدا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام پڑھے اور اس کے بعد اللہ تعالی پروردگار عالم سے باب الحوائج علیہ السلام ابو الفضل العباس قمر بنی ہاشم علیہ السلام کے وسیلے سے حاجتیں مانگے، تو خداوند عالم اس کی حاجتوں کو، اس کی دعاؤں کو پورا فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی کنیز خدا، عبد خدا بلاؤں اور فتنوں سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے نماز جمعہ کے بعد مختصر سا عمل ہے جسے علی ابن ابراہیم نے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اجداد علیہ السلام سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، پھر 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 7 مرتبہ سورہ فلق، اور پھر 1 مرتبہ سورہ الحمد، پھر 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھے، اور اس کے پڑھنے والے پر اگلے جمعہ تک کوئی بلا، کوئی فتنہ اس پر نازل نہیں ہوگا۔ اور جب یہ پڑھ لے الحمد کے بعد 7 مرتبہ ان سورتوں کو، تو اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من اہل الجنت التی حشوها برکۃ وعمارها الملائکۃ مع نبینا محمد وابینا ابراہیم جمع اللہ بینہ وبین محمد وابراہیم فی دار السلام۔ تو اس طرح سے اگر یہ دعا پڑھے اور یہ عمل کرے تو خداوند عالم سے بلاؤں اور فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور دوسری جو حاجت کے لیے عمل ہے وہ یہ ہے کہ 4 شب جمعہ مسلسل اگر کوئی شخص، اگر کوئی کنیز خدا
4 شب جمعہ مسلسل سورہ یاسین کو مولا و آقا ابو الفضل العباس علیہ السلام کی نیابت میں تلاوت کرے، اور اس سورہ یاسین کا ثواب جناب عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب ام البنین سلام اللہ تعالی علیہ کو ہدیہ کرے تو خداوند عالم اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اچھا، اس ہدیے کا، اس عمل کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلی شب جمعہ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، دوسری شب جمعہ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، تیسری شب جمعہ بھی 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، چوتھی جب شب جمعہ اور آخری شب جمعہ آئے اس عمل کی تو اسے 1 مرتبہ چاہیے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ اس طرح یہ 10 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت مکمل ہو جائے گی، اور اسی صورتوں کو، یہ جو پڑھی ہوئی 10 مرتبہ ہیں، اسی کو ہدیہ کرے جناب ام البنین سلام اللہ تعالی علیہ مادر عباس علیہ السلام کے خدمت مبارک میں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کی حاجات کو پورا فرمائے گا، اور اس کی حاجات پوری ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور تیسرا عمل شیخ محمد باقر جندی قائنی قدس سرہ نے فرمایا کہ جس کسی کو اللہ تعالی سے حاجت ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کی کوئی حاجت ہے، دعا ہے، تمنا آرزو ہے، تو وہ 133 مرتبہ پڑھ کر جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالی سے اپنی حاجات طلب کرے تو یقیناً اس کی حاجات پوری ہوں گی، اور اس کی تمام تر جو بھی دل آرزو ہیں وہ جلد سے جلد حل ہو جائیں گے۔ 133 مرتبہ پڑھنا ہے عبداللہ ابا الفضل دخیلک، عبداللہ ابا الفضل دخیلک، یہ 133 مرتبہ پڑھ کر جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام کا وسیلہ بنے، خدا سے مانگے خداوندہ قمر بنی ہاشم باب الحوائج علیہ السلام کے کٹے بازوں کا واسطہ، باب الحوائج کی مصیبت کا واسطہ، اس ذکر کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ اور چوتھا عمل ہے جسے آیت اللہ مراشی نجفی جن کی قبر مبارک قم مقدسہ میں ہے، تو وہ مرحوم اعلی اللہ مقامہ مراشی نجفی فرماتے ہیں کہ جس کسی کو اللہ تعالی سے حاجت ہو تو وہ 133 مرتبہ اس ذکر کی تسبیح پڑھے، یا ابا الغوث ادرکنی، یا ابا الغوث ادرکنی، تو اللہ تعالی اس کی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ پانچواں عمل یہ کہ شیخ مہدی مازندرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ حاجات کی قبولیت کے لیے اگر کوئی شخص، اگر کوئی کنیز خدا روزانہ جب تک حاجت پوری نہ ہو جائے یہ عمل کرے، وہ ذکر کیا ہے؟ تو سامعین عزیز 133 مرتبہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات اور درود کا ہدیہ کرے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں کہ جب تک حاجت پوری نہ ہو 133 مرتبہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد 133 مرتبہ صلوات کے بعد 133 مرتبہ یا عباس یا عباس یا عباس کی تسبیح پڑھے، پھر اس کے بعد 133 مرتبہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات اور درود پڑھے۔ اس کے وسیلے سے اللہ تعالی، یعنی اگر کوئی شخص اس ذکر کو پڑھے گا تو اس ذکر کے وسیلے سے اللہ تعالی اس کی حاجات پوری کرے گا اور اس کو مشکلات سے نکال کر آسانی کی طرف لے جائے گا، یعنی اس کی حاجات پوری ہوں گی اور مشکلات آسان ہوں گی انشاءاللہ۔ اور چھٹا عمل آیت اللہ سید نور الدین میلانی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر تعلقات، حسن معاشرت،
باہمی اختلافات دور کرنے کے لیے باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام سے توسل کرنے سے بہتر نتائج نکلتے ہیں۔ یعنی وہ فرما رہے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی گھریلو مشکلات اور فیملی میں مشکلات کو دور کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ باب الحوائج قمر بنی ہاشم علیہ السلام سے توسل کرے، اور وہ ذکر یہ ہے کہ 133 مرتبہ پڑھے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین پڑھے تو یقیناً اس کی گھریلو اختلافات اور تمام پریشانیاں اس کی دور ہوں گی۔ تو سامعین عزیز مومنات، دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ تمام مومنین کو قمر بنی ہاشم مولا عباس علمدار علیہ السلام کے توسل کرنے اور ان کی عظمت کو سمجھنے اور اس ہستی سے قرب حاصل کرنے کی خدا توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔